Assalamu alaikum class. Today we are starting our new chapter, different chapter, chapter 5, which is building defects. اور اس میں ڈفرینٹ نام ہو سکتے ہیں، ڈیفیکٹس اینڈ بلڈنگ، ڈفرینٹ بلڈنگ ڈیفیکٹس. اور اس میں زیادہ تر جو بلڈنگ میں کس کس وجہ سے خرابیاں آ سکتی ہیں کنسٹرکشن کے دوران، کنسٹرکشن کے بعد، اور فاؤنڈیشن میں، اور کنسٹرکشن کے کافی مہینوں بعد، سالوں بعد بھی جو ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں جس بھی چیز میں، وہ جو ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. ان کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں، کس کس طرح کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، ہاؤ وی کین امپروو دیم، اور ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ڈیفیکٹس ان بلڈنگس بیسکلی کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفیکٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خرابی ہے. A defect within a building may be a result of substandard work or lack of expertise at time of construction. A defect in an older building may be caused by lack of adequate maintenance. اس کے یہ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ یا تو اچھی کوالٹی کا کام نہیں کیا گیا، یا جن مزدوروں نے کام کیا ہے وہ اتنی ان کی ایکسپرٹیز نہیں تھیں، وہ اپنے کام کی کوالٹی میں اتنے اچھے نہیں تھے، یا کوئی مسہیپ غلطی سے ہو گیا ہو، یا پھر جو بلڈنگ اگر کوئی پرانی ہے اور اس میں صحیح طرح سے مینٹیننس نہیں کی گئی ہے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے، اگر کوئی اسٹرکچر بریک ہو رہا ہے تو اس کو ساتھ ہی اس کو صحیح نہیں کیا گیا، اور جس سے وہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ بڑی ہوتی گئی ہے. اب آپ کے جو ٹائپس آف ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے ڈیفیکٹس کی ٹائپ جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک انڈر سوائل، یعنی کہ ان فاؤنڈیشن جو سب اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں آپ کے ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں. یہ 3 امپورٹنٹ ٹائپس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہیں کہ آپ کو ایک سب اسٹرکچر میں آ سکتے ہیں ڈیفیکٹس. سپر اسٹرکچر میں ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس والز آ جاتی ہیں، پھر ڈیم پروفنگ جیسے بریک ہو جائے یا ڈیم پروفنگ کی ہی گئی نہ ہو، اس وجہ سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈورز اینڈ ونڈوز میں کریکس آ سکتے ہیں، اور ڈورز اینڈ ونڈو کے اراؤنڈ لنٹل میں سیل پہ کریکس آ سکتے ہیں یا ڈیمیج ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کالمز اور بیمز ڈیفلیکٹ کر سکتی ہیں، یعنی ان میں لوڈ کی وجہ سے ویسے بالکل کرو میں یا ٹیڑھی ہو جائیں گی، یا وہ بریک ہو سکتی ہیں جس سے ان کی جو ری انفورسمنٹ ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹیئرز میں بھی آ سکتا ہے، روف کی لیکیج بھی ہو سکتی ہے، روف میں کریکس بھی آ سکتے ہیں. کوئی بھی جو کورنگ ہے، لیئر ہے، کنکریٹ کی فنش ہے، کچھ بھی وہ بریک ہو سکتا ہے. پیراپٹ اگر کہ آپ کو نہیں پتہ، پیراپٹ بیسکلی آپ کہتے ہیں جیسے بننا ہے، بنیرا، بنی، دیز تھنگس جو ریلنگ لگی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور سم ٹائمز آپ کی جو جس سے وال آ رہی ہے نیچے سے کنکریٹ اور برک وال جو ہے اسی کے تھرو ہی آپ کا پیراپٹ یعنی کہ جو بننا ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فنشز میں آ سکتی ہے آپ کا ڈیفیکٹ، یعنی کہ اگر آپ نے پلاسٹر کیا ہے، جو پلاسٹر ہوتا ہے اگر آپ نے وہ کیا ہے، اس میں کچھ کریکس آ گئے ہیں، یا وہ ڈیمپنس آ گئی ہے، یا پھر اس میں سیم آنا شروع ہو گئی ہے. فلورنگ میں ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں، ٹائلز میں جو آپ نے اگر چپس لگایا ہے اس میں آ رہے ہیں، یا بہت پرانا اسٹرکچر ہو گیا ہے تو جو فلورنگ ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اگر پینٹ کیا ہے وہ اس کے جو اسکریپ اترنا شروع ہو گئے ہیں، اسکریچز آنا شروع ہو گئے ہیں. پلمبنگ ویک ہو گئی ہے، کوئی پائپ لیک ہو رہا ہے، یا آپ کے کوئی پلمبنگ کے ایشوز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹریفیکیشن، وائرنگ کے انٹرنل ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور ایکسٹرنل جو آپ کو دکھ رہے ہیں وہ بھی ڈیفیکٹس موجود ہو سکتے ہیں. اب آگے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ انڈر سوائل کیا ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. اب بیفور کنسٹرکشن جو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس واٹر لاگنگ آ جاتی ہے، ایگزسٹنس آف ٹری اینڈ لوزنس آف سوائل. واٹر لاگنگ یہ ہے کہ آپ کے جو پانی ہے، اب واٹر لاگنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس آ گئی ہے بلڈنگ، مطلب کہ جو پانی ہے
آپ کی بلڈنگ جو مڈ ہے وہ اتنی زیادہ سیچوریٹ ہو گئی ہے، جو آپ کی سوئل جو فاؤنڈیشن کی ہو یا ویسے ہی کسی سائٹ کی ہو، وہ اتنی واٹر سے سیچوریٹڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ واٹر ٹیبل اگر رائز کر کے پانی کی مقدار مٹی میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اسے زیادہ ایبزارب نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ سوئل یوزلی جو مٹی ہوتی ہے وہ پانی کو ایبزارب کرتی ہے، لیکن سم ٹائمز پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آؤٹ آف لمٹ ہو جاتا ہے، پانی آپ کو پراپرلی اوپر دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک کیچڑ سی ایک شکل سی بن جاتی ہے، کیونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ واٹر ٹیبل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کیا ہوتا ہے، زمین میں جو پانی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی جب ہم بور لگاتے ہیں تو ہم اسی کے تھرو پانی نکالتے ہیں۔ تو اگر واٹر ٹیبل رائز کر گیا ہے یا بارش بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے کہ اتنی جو پانی ہے وہ مٹی ایبزارب نہیں کر پا رہی ہے، تو اس سے جو پانی کریٹ ہو جاتا ہے دیٹ از واٹر لاگنگ۔ اب واٹر ایگزسٹنس آف ٹری، اگر ٹری ایگزسٹ کرتا ہوگا تو جو آپ کی اس کی جو برانچز روٹس ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کے اسٹرکچر کو افیکٹ کریں گی۔ اس کے علاوہ لوزنس آف سوئل، اب لوزنس آف سوئل کسی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، پانی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ارتھکویکس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں کہ آپ کی سوئل لوز ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اب کازز اس کے یہ ہیں کہ از کاز از پور سوئل پریپریشن پرائر ٹو کنسٹرکشن، سوئل پریپیئر نہیں کی گئی، اس کو ریمنگ نہیں کی گئی اس کی، یعنی کہ وہ جو کمپیکشن نہیں کی گئی، جو ایک وہ ہوتا ہے کمپیکٹر ڈفرینٹ، اگر آپ نے الیکٹرک کمپیکٹرز بھی ہوتے ہیں، میکینیکل آپ کے نان الیکٹرک کمپیکٹرز بھی ہوتے ہیں، جو تمبوسا ہوتا ہے دیٹ از اے نان الیکٹرک کمپیکٹر، اگر اس کو پریپیئر نہیں کیا گیا، آپ نے اگر کوئی ریپرز پڑے تھے وہ نہیں نکالے، اس کی کمپیکشن نہیں کی اور وہ آپس میں پارٹیکلز جڑے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو سوئل ہے وہ اچھے سے تیار ہی نہیں ہوئی کنسٹرکشن کرنے سے پہلے۔ اس کے علاوہ اگر پانی بہت زیادہ آگے ڈرینیج کے ایشوز ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کی واٹر لاگنگ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے، ریمیڈل ایکشن، کہ ٹو انشور آل دا سوئل از پراپرلی کمپیکٹڈ بفور آل allowing any concrete to be poured at the time of digging, any existing object like root of tree should be removed, proper drainage should be provided around the site۔ یعنی کہ آپ پہلے ایک تو سائٹ کو چیک کر لیں کہ وہاں کا واٹر ٹیبل کی کیا سچویشن ہے، وہاں کا ویدر کس طرح کا ہوتا ہے، بارشیں کتنی ہوتی ہیں، تاکہ اس حساب سے آپ اپنی سائٹ کو پریپیئر کریں۔ اور اگر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان فیوچر چانسز ہیں کہ واٹر لاگنگ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو اس کی ڈرینیج وغیرہ ہے وہ آپ نے ٹھیک سے ڈیزائن کرنی ہے، اور اگر فیوچر میں بارشیں ہونے کے چانسز ہیں اور اس میں ایشو ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے یہ کریں گے کہ آپ سوئل کو پریپیئر کریں گے ان اے وے کہ آپ اس کو سالڈ کرنے کے لیے، اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے یو کین ایڈ ایکسٹرنل منرلز ہو سکتے ہیں، آپ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی سینڈ اور ڈفرینٹ آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل مٹیریلز جو ہیں وہ آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں، تاکہ جو سوئل کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے، وہ زیادہ سے زیادہ سالڈ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پوری طرح سے سوئل پریپیئر کی ہو اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی طرح کی کانکریٹ پورنگ کریں اپنی سائٹ پہ، اور جتنی بھی اگر آپ نے ٹری جو ہے، اب کچھ کنسٹرکشن میں ٹری انکلوڈ کیے جاتے ہیں جو پہلے سے آلریڈی سائٹ پہ جو ٹریز ہوتے ہیں، بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں وہ انکلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ نے ان کی ایک تو کس طرح کا ٹری لگا ہوا ہے اس کی ٹائپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر ٹری کی ٹائپ اس طرح کی ہے کہ اس کی روٹس جو ہیں وہ بہت آگے پھیل جاتی ہیں اور اس کی جو روٹس ہیں وہ کنٹرول میں نہیں کی جا سکتی، اس طرح کے ٹریز پہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور ان کو سم ٹائمز ریموو بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو روٹس ہوتی ہیں ان میں یہ اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اسٹرکچر کو لوز کر سکیں اور اس کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیورنگ کنسٹرکشن اب ڈیفیکٹس ہیں، اس میں کیا کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں، سیٹلمنٹس آف فاؤنڈیشن بیڈ، فاؤنڈیشن بیڈ جو ہے وہ کولیپس کر جائے، وہ مطلب کہ اس پہ ویٹ پڑ گیا ہے اسٹرکچر کا اور وہ گر جائے، اس میں نیچے بیٹھ جائے، جیسے فاؤنڈیشن بیڈ ہے وہ بیٹھ گیا ہے، بالکل زمین بیٹھ گئی ہے،
اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سلائڈر فاؤنڈیشن سوئل، یعنی کہ فاؤنڈیشن کی جو سوئل ہے وہ سلائڈ کر گئی ہے، یعنی کہ جو لیٹرلی ہارزونٹلی جو ہے اس میں موومنٹ آ گئی ہے، کوئی ارتھ کوئک آ گیا ہے، یا سوئل کی کوئی اور ایسے ہیزرڈ کوئی آ گیا ہے، نیچرل ہیزرڈ. اور ایون سوئل بھی اس میں بھی وہ لوز سوئل ہے جس کی وجہ سے وہ سلائڈ کر گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا یہ ڈیورنگ کنسٹرکشن جو ہے اس میں ڈیفیکٹ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہنی کامبنگ ہے، ڈیولپمنٹ آف کریکس ہے. اب ہنی کامبنگ کیا ہوتی ہے کہ اگر جو آپ کا کانکریٹ ہے وہ جب آپ نے مولڈ میں فارم ورک میں ڈالا ہے تو وہ اس کے سارے کارنرز تک نہیں پہنچا، اور کچھ گیپس جو ہیں، وائڈس جو ایئر پاکٹس ہو سکتی ہیں، وہاں پہ ہوا کے ببلز رہ گئے ہیں، وہاں پہ کانکریٹ کسی جگہ پہ خالی رہ گیا ہے، وہ آپ کو پراپرلی شو ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ فارم ورک ریموو کرتے ہیں. اس کے علاوہ سم ٹائمز اس طرح سے ہے کہ اگر بجری جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے پیسز آ گئے، جس کی وجہ سے جب پتھر بڑا ہے تو وہ سارے کارنرز تک نہیں پہنچا، اس کا جو کانکریٹ ہے وہ سارے کارنرز تک پہنچا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہنی کامبنگ ہو گئی ہے. یہ جو سارا فنومینا ہے اس کو ہم ہنی کامبنگ کہتے ہیں، جو اس میں شکل جو آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ کو کالمس میں بھی دیکھ سکتی ہے، آپ کو بیمز میں بھی دیکھ سکتی ہے، والز میں بھی دیکھ سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ. یہ زیادہ تر کانکریٹ میں ہوتی ہے. اور کریکس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. کریکس لوڈ کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، کریکس جو ہیں وہ واٹر کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی جو سوئل ہے وہ بہت زیادہ ڈیمپنس جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے، بہت زیادہ. اس کے علاوہ پراپر پریپریشن جو ہے وہ کانکریٹ بیڈ کی نہیں کی گئی اگر، اور یعنی کہ اس کے ریمنگ نہیں کی گئی، کمپیکشن نہیں کی گئی. اور تیسری چیز کہ اگر آپ کی جو ورکمین شپ ہے، جو آپ کی لیبر ہے، وہی اتنی اسکلڈ نہیں ہے، یا وہی اگر اسکلڈ بھی ہے تو وہ اچھے سے کام نہیں کر رہے اور ذمہ داری کے ساتھ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں. اب ریمیڈل ایکشن کیا ہو سکتا ہے سچویشن میں کہ آپ ٹرینچز پرووائڈ کریں، یعنی کہ یہ ایک سوراخ ایسے کیے ایک جیسے کھدائی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جس سے آپ ایک گیپ کریٹ کرتے ہیں بٹوین ٹو ایجز، جیسے خندق کا پروسیس وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ٹرینچز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو سینڈ اور لائم کی فلنگ جو ہے وہ آپ سوئل بیڈ میں کر سکتے ہیں تاکہ وہ ذرا اسٹیبل ہو جائے آپ کی سوئل. اور اس کے علاوہ یہ جو سارے ہیں یہ آپ کو کنسٹرکشن سے، ان میں سے اکثر جو کام ہے وہ آپ کو کنسٹرکشن سے پہلے ہی کرنے پڑیں گے کہ آپ نے پراپرلی جو کانکریٹ بیڈ ہے، جو آپ کا جو سوئل بیڈ ہے اس کی ریمنگ کرنی ہے، اور ایئر پاکٹس نہیں رہنے دینی. اور کانکریٹ کی جب آپ اسپیشلی فلنگ کر رہے ہیں تو آپ نے جو بجری ہے اس کے سائز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت بڑے سٹونز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ کارنرز میں نہیں پہنچیں گے اور وائڈز کریٹ ہو جائیں گے اور اس سے اسٹرینتھ ویک ہوگی. اور ان دی اینڈ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ اس کا یہ نقصان ہوگا کہ آگے آپ کا اسی جگہ پہ کریک پڑے گا. ایون آپ اس کو پلاسٹر کر دیں، وہ آپ کا کریک اسی جگہ پہ پڑے گا، اور ڈیورنگ یوز آف بلڈنگ وہ کریکس آ سکتے ہیں. اینڈ ان ریزلٹ آپ کی بلڈنگ کا وہ جو پارٹ ہے وہ رپچر ہو سکتا ہے، وچ کین آلسو کاز آپ کا جو فائنانشیل جو ہوگا نقصان، لیکن اس کے علاوہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اٹ گوز لانگ، آگے بہت آگے تک جاتا ہے یہ نقصان. اس کے علاوہ آپ کے پاس کنسٹرکشن کے بعد کے کون سے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ کریکس آن فاؤنڈیشن، یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کے سب اسٹرکچر میں، فاؤنڈیشن میں جو آپ کے جو کریکس ہیں، جو آپ کے ڈیفیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اب اس میں آفٹر کنسٹرکشن ایک یہ مسئلہ ہو سکتا ہے
کہ کریکس آ گئے ہیں فاؤنڈیشن میں. اس کے کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ دا موسٹ آبویس انڈیکیٹرز آف فاؤنڈیشن موومنٹ جو ہیں ڈائگنل کریکس ان انٹیریئر وال فنشز آر دا کارنرز آف ڈورز اینڈ ونڈوز. کریکس آ گئے انٹیریئر وال ہیں ان کی فنشز مطلب آپ نے اس پہ پینٹ کیا ہے جو یا آپ نے پلاسٹر کیا ہے اس میں کریکس آ گئے ہیں. یا جیسے ڈور ونڈوز جن ایجز اور ڈور ونڈوز کے ایج پہ جیسے سل کا جو پارٹ ہوتا ہے اور لنٹل کا جو پارٹ ہوتا ہے ان ایجز پہ کریکس آ گئے ہیں. اور جو ڈورز ہیں وہ پراپرلی کھلنا بند ہونا یہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے بھی کریکس آ سکتے ہیں کہ آپ پراپرلی ان کو بند نہیں کر رہے یا مطلب ان شارٹ آپ چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے نا, تو اس سے کریکس آ سکتے ہیں. اب اس کی ریمیڈی کیا کی جا سکتی ہے کہ آپ جو فاؤنڈیشن ہے اس کی انڈر پننگ کریں, پیئرس لگائیں, اور اس کے علاوہ آپ کریکٹ کریں کہ اگر ڈرینیج کا ایشو ہے آپ اس کو ٹھیک کریں. جب آپ نے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایکسکیویشن اینڈ ریکنسٹرکشن وہ کرنی پڑ جائے, possibly with reinforcement over original design and with additional foundation and side drainage. یعنی کہ یہ ایک ریمیڈی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو پھر سے سارا جو ہے اسی کے اوپر ریکنسٹرکشن کرنی پڑے. اس کے علاوہ جو اسٹیل بیمز جو ہیں وہ آپ سلیب کے ساتھ لگا سکتے ہیں, یعنی کہ جو ایکسٹرنلی جو اسٹیل بیمز ہیں وہ آپ کی سلیب کو سپورٹ کر رہی ہوں.